السلام علیکم دوستو، آج ہم سنتے ہیں ایک لڑکی کی کہانی جسے جین پیریٹی نے خود شیئر کیا تھا۔ ذرا محسوس کرو، تم ایک کمرے میں اکیلے ہو، دروازہ بند ہے، خاموشی ہے، ہر چیز معمول کے مطابق ہے، اور پھر اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جین کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ دوستو، تو آئیے جین کی کہانی انہی کے الفاظ میں سنتے ہیں۔ یہ واقعہ تقریباً 1 دہائی پہلے کا ہے، جب میری زندگی کا بہت مشکل دور تھا۔ میں گریجویٹ اسکول کے لیے پیسفک نارتھ ویسٹ سے نارتھ کیلیفورنیا منتقل ہوئی تھی، اور اسکول کی طرف سے فراہم کردہ ایک چھوٹے سے اسٹوڈیو میں رہ رہی تھی، جس میں سامان بہت زیادہ تھا اور ابھی دوست بنانے کا کوئی موقع نہیں ملا تھا۔ لیکن اصل جنگ میرے اندر چل رہی تھی۔ میں شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ یہ صرف ایک بیماری نہیں تھی، یہ ایک مسلسل اذیت تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے یہ مجھے اندر ہی اندر ختم کر دے گی۔ کئی سالوں سے میں خودکشی کے خیالات سے لڑ رہی تھی۔ کبھی وہ خیالات دھندلے ہو جاتے، مگر پھر اچانک پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ واپس آ جاتے۔ اس وقت میری حالت پہلے سے کہیں زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ پھر وہ دوپہر آئی، سب کچھ بظاہر معمول کے مطابق تھا۔ میں اپنے بستر پر کروٹ لے کر لیٹی ہوئی تھی۔ میرا چہرہ دیوار کی طرف تھا۔ میرے سر کے اوپر ایک کھڑکی تھی، جہاں سے کیلیفورنیا کی تیز مگر نرم دھوپ کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ روشنی دیوار پر پھیل رہی تھی، جیسے کوئی خاموشی سے مجھے دیکھ رہا ہو۔ باہر کیمپس کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ کہیں دور لوگ بات کر رہے تھے، کسی کے قدموں کی چاپ، کہیں سے گاڑیوں کی مدھم گونج۔ سب کچھ نارمل تھا، اتنا نارمل کہ کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ اگلے ہی لمحے یہی خاموشی، یہی سکون اچانک ایک ایسی چیز میں بدلنے والا ہے جو میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ میں نیم غنودگی میں تھی، آنکھیں بند تھی، مگر دماغ جاگ رہا تھا۔ میں بار بار نیند میں ڈوبتی، پھر ہلکی سی ہوش میں آ جاتی۔ اسی کیفیت میں اچانک کچھ بدل گیا۔ وہ کمرہ جو چند لمحے پہلے گرم، روشن اور زندگی سے بھرا ہوا تھا، یکدم ٹھنڈا ہو گیا۔ روشنی جیسے کسی نے کھینچ کر باہر نکالی ہو۔ خاموشی اتنی گہری ہو گئی کہ اپنے ہی سانس کی آواز بھی اجنبی لگنے لگی۔ پہلے تو میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، شاید باہر ٹریفک رک گئی ہے، شاید بادل آ گئے ہیں، شاید یہ سب کچھ میرے ذہن کا کھیل ہے۔ مگر پھر ایک احساس پیدا ہوا، ایسا احساس جو آنکھوں سے نہیں اندر سے دیکھا جاتا ہے، جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو، بہت قریب، اتنا قریب کہ اس کی موجودگی میرے جسم کو چھو رہی ہو۔ میں نے ہمت کر کے آہستہ سے سر موڑا، اور وہی میرے پیچھے ایک سیاہ سایہ تھا، واضح نہیں مگر موجود، دھندلا نہیں مگر خوفناک حد تک حقیقی۔ اسی لمحے سب کچھ بدل گیا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ چیز میرے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے، کوئی جسمانی لمس نہیں مگر ایک زبردستی، جیسے کوئی غیر مرئی طاقت میرے وجود میں راستہ بنا رہی ہو۔ اور پھر درد شروع ہوا، ایسا درد جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ یہ عام درد نہیں تھا، نہ زخم کا، نہ چوٹ کا۔ یہ ایسا تھا جیسے میرے جسم کا ہر خلیہ جل رہا ہو، جیسے اندر کہیں آگ بھڑک اٹھی ہو اور وہ ہر طرف پھیل رہی ہو۔ یہ احساس کسی بھی طرح جنسی نہیں تھا، اس میں کوئی خواہش، کوئی جذبہ نہیں تھا، صرف ایک حملہ تھا، ایک دخل اندازی، جیسے وہ سایہ مجھے اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہو، یا شاید صرف یہ جاننا چاہتا ہو کہ میں کون ہوں۔ مجھے نہیں معلوم، مگر درد ناقابل برداشت تھا۔ میں دوبارہ مڑ کر دیکھ نہیں سکی، ہمت ختم ہو چکی تھی۔ دل میں صرف ایک خوف تھا کہ اگر میں نے اسے دوبارہ دیکھا تو شاید میں خود کو کھو دوں گی، شاید میں اس کا سامنا نہیں کر سکوں گی۔ میرا پورا جسم درد سے بھر چکا تھا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، میں چیخ رہی تھی، مگر آواز نہیں نکل رہی تھی، جیسے کسی نے میری آواز کو اندر ہی قید کر دیا ہو۔ میرے ہونٹ کھل رہے تھے، میرا چہرہ چیخنے کے لیے تیار تھا، مگر دنیا تک کچھ نہیں پہنچ رہا تھا۔ اس لمحے میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال آیا، بس ایک۔ میں نے اپنی پوری طاقت اکٹھی کی، میں نے اپنے جسم کی ہر ہڈی کو سخت کیا، ہر پٹے کو جکڑ لیا، ہر رگ کو تناؤ میں لے آئی، جیسے میں خود کو ایک دیوار بنا رہی ہوں۔ اور پھر میں نے پوری قوت سے اسے دھکیلنے کی کوشش کی، باہر، اپنے اندر سے باہر۔ ایک لمحے کے لیے وہ رک گیا، وہ زبردستی، وہ دباؤ تھم گیا، مگر صرف ایک لمحے کے لیے۔ پھر وہ دوبارہ شروع ہوا، پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ۔ میں نے اور زیادہ زور لگایا، اپنے جسم کو مزید سخت کیا، اس حد تک کہ وہ تکلیف جو اس سختی سے ہو رہی تھی، اس حملے کے مقابلے میں ہلکی لگنے لگی۔
یہ ایک جنگ تھی میرے اور اس کے درمیان، بغیر آواز کے، بغیر حرکت کے، صرف درد اور مزاحمت کی جنگ۔ اور پھر اچانک وہ رک گیا۔ مجھے اچانک یہ احساس ہوا کہ جیسے ہی میں اپنے جسم کو ذرا سا ڈھیلا چھوڑتی ہوں، وہ فوراً دوبارہ کوشش کرتا ہے، جیسے وہ کسی موقع کا انتظار کر رہا ہو۔ مگر اس بار صرف درد نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک عجیب سی خاموش جذباتی کیفیت بھی تھی، جسے میں واضح طور پر محسوس کر سکتی تھی۔ وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا، اب وہ محتاط تھا، جیسے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میں اس کی مزاحمت کیوں کر رہی ہوں۔ میں نے فوراً اپنے جسم کو دوبارہ سخت کر لیا۔ اسی لمحے مجھے اس کی الجھن کا احساس ہوا۔ یہ احساس بہت غیر معمولی تھا، کیونکہ میں نہ صرف اس کی موجودگی بلکہ اس کی کیفیت بھی محسوس کر رہی تھی۔ وہ جیسے حیران تھا، شاید پریشان بھی، کہ میں اسے اندر آنے کیوں نہیں دے رہی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کی توقع کے مطابق نہیں تھا۔ میں نے آنکھ کے کونے سے اس کے سائے کو اپنے اوپر سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے سیدھا دیکھنے کی ہمت نہیں کی، مگر مجھے یقین تھا کہ وہ وہی ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میرے جسم کے اوپر حرکت کر رہا ہو اور مجھے غور سے دیکھ رہا ہو۔ میں اپنی جلد پر اس کی موجودگی کو محسوس کر سکتی تھی۔ کوئی واضح وزن نہیں تھا، مگر ایک دباؤ سا تھا، جیسے ہوا میں کچھ ٹھہر سا گیا ہو۔ اس کا کوئی واضح جسم نہیں تھا، بلکہ وہ ایک سیاہ بادل کی طرح تھا، کچھ اس سے گہرے اور کچھ تقریباً شفاف۔ پھر اس نے آخری بار کوشش کی۔ اس بار اس کی حرکت بہت ہلکی اور محتاط تھی، جیسے کوئی باریک سی شاخ آہستہ سے آگے بڑھے۔ مگر اب میں تیار تھی، مجھے معلوم تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے ایک بار پھر اپنے جسم کو پوری قوت سے سخت کر لیا اور پٹے کو کھینچ لیا اور رگ میں تناؤ بھر دیا۔ چند لمحوں بعد وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے اپنی وہ باریک سی موجودگی واپس کھینچ لی اور پھر وہ مکمل طور پر غائب ہو گیا۔ اسی لمحے کمرہ دوبارہ روشن ہو گیا، دھوپ پھر سے اندر آنے لگی اور باہر کی آوازیں ویسی سنائی دینے لگی جیسی پہلے آ رہی تھی۔ سب کچھ بظاہر معمول پر آ گیا تھا، مگر میرے اندر کچھ بھی معمول پر نہیں تھا۔ میں کافی دیر تک ہلنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ میں بس وہی لیٹی رہی۔ سانسیں تیز تھی اور دل میں ایک ہی خوف تھا کہ کہیں وہ دوبارہ واپس نہ آ جائے۔ اگرچہ وہ کبھی واپس نہیں آیا، مگر اس واقعے کے بعد کئی ہفتوں تک میں ٹھیک سے سو نہیں سکی۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ لمحے دوبارہ ذہن میں آ جاتے۔ آج بھی دن کے وقت سونے کا خیال آتا ہے تو ایک انجانا سا خوف دل میں اٹھتا ہے۔ میں نے اس واقعے کو سمجھنے کی بہت کوشش کی۔ میں نے انٹرنیٹ پر گھنٹوں تلاش کیا، مختلف کہانیاں پڑھی، سائنسی وضاحتیں دیکھی۔ زیادہ تر لوگ اسے سلیپ پیرالیسس کہتے ہیں، مگر جو میں نے محسوس کیا وہ ان وضاحتوں سے مختلف تھا۔ میں حرکت کر سکتی تھی، میں اپنے جسم کو کنٹرول کر سکتی تھی، اپنی آنکھیں ہلا سکتی تھی، اور سب سے بڑھ کر میں اس وجود کو محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے جذبات بہت سادہ تھے، ان میں کوئی دشمنی یا نفرت نہیں تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ مجھے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، بلکہ جب اسے احساس ہوا کہ وہ مجھے تکلیف دے رہا ہے تو وہ خود حیران اور الجھن میں پڑ گیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یہ بھی لگا کہ شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں سو رہی ہوں یا شاید مر چکی ہوں۔ یہی خیال سب سے زیادہ خوفناک تھا۔ آج بھی میں یہی امید کرتی ہوں کہ میری اس سے دوبارہ کبھی ملاقات نہ ہو، مگر سچ یہ ہے کہ میں اس کے لیے نفرت محسوس نہیں کرتی۔ اس نے مجھے شدید خوف میں مبتلا کیا، مگر اس کے ارادے میں کوئی واضح برائی محسوس نہیں ہوئی۔ اس کے اعمال سادہ اور غیر جانبدار لگتے تھے، جیسے وہ صرف کچھ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے خود ہی پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا۔